کفار مکہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر اعتراض کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعتراض کو رد کر دیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پہلے شخص نہیں ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو، جن کو نبی اور رسول بنایا گیا ہو۔ ان سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اور رسول بھیجے جو اس کی مخلوق کی تربیت، اصلاح اور ان کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کرتے۔ اسی سلسلہ میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہاں ذکر کیا جا رہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل میں ہوئے۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، جن کو آج کل یہودی کہا جاتا ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے، اور حضرت یعقوب بیٹے ہیں حضرت اسحاق کے۔ حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے، تو یعنی یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہوئے۔ ان کی یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ تو ان میں بہت سے نبی ہوئے، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، اور بہت سے نبی ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، کیونکہ یہ ان کا واقعہ دوسرے سپارے میں بھی تفصیل سے اور جگہوں پر بھی گزرا، وہاں پر قدر تفصیل سے ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عام آدمی سے اٹھا کر نبوت کا تاج سر پہ پہنایا، حکومت عطا فرمائی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ اسی طرح آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند مقام عطا فرمایا۔ تو یہاں پہ ان دونوں حضرات کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، بے شک ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی جناب سے فضل عطا فرمایا، فضیلت، بزرگی عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک عام شخص تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس ایک عام آدمی کے مرتبے سے اٹھا کر نبوت کے مرتبے پہ فائز کیا، حکومت عطا فرمائی۔ نبوت اور حکومت دونوں چیزیں اس سے پہلے کسی شخص میں جمع نہیں ہوئی۔ انبیاء کرام صرف تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے تھے، بادشاہ، حکمران کوئی اور آدمی ہوتا تھا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں پہلے شخص ہیں جو نبی بھی ہیں اور بادشاہ وقت بھی ہیں۔ حکومت اور نبوت دونوں چیزیں آپ میں جمع کر دی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی جناب سے بزرگی عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو جو بہت سے مرتبے اور مقامات عطا فرمائے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام تورات، زبور شریف جو آپ پہ نازل ہوئی، اس کی تلاوت کرتے تو ایک سماع بن جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حسن صوت، خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز جو ہے ضرب المثل، ایک مثال کے طور پر پیش کی جاتی ہے، لحن داودی، کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اتنی پیاری، اتنی خوبصورت آواز عطا فرمائے گی۔
تو جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ پتھر بھی آپ کے ساتھ محو تسبیح یعنی وہ پڑھنا شروع کر دیتے، اور پرندے بھی رک جاتے، پرندے بھی آپ کے گرد جمع ہو جاتے اور وہ بھی آپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح میں شامل ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا یا جبال اوبی معہ، اے پہاڑوں تم بھی ان کے ساتھ تسبیح کرو، والطیر، اور پرندوں کو بھی حکم دیا پہاڑ اور پرندے آپ کے ساتھ مل کر تسبیح کرتے۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ لوہا جو ہے، اب یہ اس دنیا میں اگر کہا جائے تو سب سے سخت چیز جو ہے وہ لوہا ہے، تو لوہے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے نرم کر دیا، جس طرح موم ہوتا ہے یا گندا ہوا آٹا ہوتا ہے، جس طرح چاہے انسان اس کو موڑ لیتا اور جو چیز اس سے چاہے بنا لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہا معجزہ کے طور پر نرم کر دیا کہ آپ کے ہاتھ میں جب وہ آتا تو اس طرح ہو جاتا جیسے موم ہوتا ہے یا گندا ہوا آٹا ہوتا ہے، آپ جس طرح چاہتے اس کو موڑ لیتے۔ اَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دیا، حضرت داؤد علیہ السلام اس لوہے سے زریں بناتے تھے۔ زرہ جو جنگ کے اندر ایک لباس استعمال ہوتا تھا اپنی حفاظت کے لیے، دشمن کے وار کو روکنے کے لیے، تو وہ زریں بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اَنِعْمَلْ سَابِغَا، ان زروں کو خوب اچھی طرح مکمل کرو، وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، ان کے آپس میں جو حلقے ہیں کنڈے ہیں ان کو جوڑنے کے لیے اندازہ صحیح طور پر ان کو جوڑیے۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے تمام اہل خانہ کو حکم دیا کہ نیک اعمال کرو، یعنی نیکی میں رغبت کرو۔ انی بما تعملون بصیر، بے شک میں تمہارے کاموں کو دیکھنے والا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام آپ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے، یعنی حکمران ہونے کے باوجود، بادشاہ وقت ہونے کے باوجود آپ حکومت سے یعنی تنخواہ نہیں لیتے تھے، بلکہ خود اپنے ہاتھ سے وہ کام کرتے، زریں بناتے اور اس کی کمائی کھاتے۔ چنانچہ ایک روایت میں اس طرح آیا کہ ایک دفعہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک عام آدمی کا بھیس بدل کر باہر گھوم پھر رہے ہیں، اپنی رعایا کے احوال معلوم کرنے کے لیے کہ لوگ کس حال میں ہیں، کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے، کوئی مصیبت میں تو نہیں ہے، اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہو تو اس کی مدد کی جائے۔ ایک عام آدمی کا بھیس بدل کے پھر رہے ہیں تو ایک فرشتہ جو ہے وہ بھی انسانی شکل میں آیا۔ ظاہر بات ہے فرشتے رب ذوالجلال کے حکم کے بغیر تو ایک قدم نہیں اٹھاتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ فرشتہ وہ بھی بھیس بدل کر ایک عام آدمی کی روپ میں، ایک عام آدمی کے لباس میں وہ آ گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوگوں سے پوچھتے رہتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس فرشتے سے پوچھا کہ تمہارا بادشاہ داؤد کے متعلق کیا رائے ہے تمہاری، وہ کیسے ہیں؟ اور فرشتے نے کہا کہ ہیں تو اچھے، بہت اچھے ہیں، لیکن اگر ان میں ایک خصلت نہ ہو تو پھر اور اچھا ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام آپ نے بھی ادھر توجہ نہ کی، اس کو بھی ایک عام آدمی ہی سمجھا، اس طرف آپ کا دھیان نہیں گیا۔ تو پوچھا کہ کیسے ہیں؟ اس نے کہا اچھے ہیں، لیکن اگر ایک چیز ان میں نہ ہو
تو پھر اور اچھا ہو۔ آپ نے پوچھا بھائی وہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ وہ بیت المال یعنی گورنمنٹ کا جو خزانہ ہے اس سے تنخواہ اگر نہ لیں تو یہ بہتر ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا مجھے کوئی صنعت سکھا دے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ آہن گری، یہ لوہے کی جو صنعت ہے یہ سکھائی، اور زرہ بنانے کا طریقہ خود رب ذوالجلال نے ان کو سکھایا۔ نعم السابغات وقدر فی السرد، کہ اچھی طرح مکمل کرو ان کو، اور ان میں ہلکے جوڑنے میں جو اندازہ ہے وہ صحیح طریقے سے ہو۔ یہاں بزرگوں نے فرمایا کہ دو باتیں جو ہیں اس سے دو سبق حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کے ضمن میں لکھا کہ ایک کوئی بھی کام وہ حقیر نہیں ہے۔ انسان رزق حلال حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی کام کرے، جائز کام ہو، اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے عرف میں، معاشرے میں عام طور پر اس طرح کے جو چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں ان کو حقیر سمجھا جاتا ہے، اور اس طرح کے کام کرنے والوں کو بھی حقیر سمجھا جاتا ہے۔ یہ دراصل ہمارے معاشرے کے اندر ہندو جو معاشرہ ہے اس کے اثرات ہیں، ورنہ ایسے کام جو ہیں نہ حقیر ہیں اور نہ ان کام کرنے والے حقیر ہوتے ہیں۔ عرب کے اندر ہمیشہ سے رہا ہے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ اس طرح کے، جیسے حداد، حداد کا معنی ہوتا ہے لوہار، کئی بزرگ ہیں جن کے نام کے ساتھ حداد آتا ہے، کئی جو ہیں ان کے ساتھ بقال، اسی طرح حضرت امام غزالی، یہ غزال کیا ہوتا ہے؟ سود کاٹنے والے، تو ان کا چونکہ پیشہ یہ تھا تو انہوں نے اپنے نام کے ساتھ یہی لگایا۔ تو اس طرح یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے آدمی کو کوئی حقارت محسوس ہو یا شرم محسوس ہو، بلکہ ہاتھ کے ساتھ کام کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے کہ آدمی خود محنت کرے اور خود محنت کی کمائی سے کھائے، بجائے اس کے کہ دوسروں کی طرف دیکھے کہ دوسرے کمائیں اور میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرا بیٹھا رہوں اور دوسرے میرے لیے کریں۔ نہیں، خود انسان محنت کرے اور خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے۔ تو یہ ہاتھ کے ساتھ کام کرنا یہ برا نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام اپنے ہاتھ کے ساتھ کیا کرتے تھے، گھر کے کام کاج، باہر کے۔ اسی طرح جب کبھی رفاع عامہ کے کام سب لوگ مل کے کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ شامل ہوتے۔ جس طرح مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کے ساتھ مل کر ہر وہ کام کر رہے ہیں جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں۔ اس کے لیے کہیں سے کوئی چیز، اینٹیں اٹھا کے، پتھر اٹھا کے لانا ہے، گارا اٹھا کے لانا ہے، اسی طرح خندق کھود رہے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ تو ہاتھ کے ساتھ کام کرنا یہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہے۔ اور دوسری چیز ایک تو یہ کہ ہاتھ سے کام کرنا انبیاء کرام کی سنت ہے، اور دوسرا حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میں بڑا ایک اہم نقطہ لکھا ہے جس کی آج ہماری قوم کے اندر بہت زیادہ کمی ہے، اور ہماری پستی کا ایک بہت سبب ہے یہ کہ انعم السابغات مقدر فی السبت۔ اس کے تحت میں لکھا کہ جو کام کیا جائے اس کو دل کے ساتھ کیا جائے اور صحیح طریقے سے سر انجام دیا جائے، نیم دلی سے نہ کیا جائے، اور جس کو پنجابی میں کہتے ہیں بغار کٹنا نہیں، بلکہ جو بھی جس کی ذمہ داری ہے اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا کرے۔ یہ چیز اگر ہماری قوم میں، مسلمانوں کے اندر اگر یہ چیز آ جائے تو آج بھی مسلمان جو ہیں وہ عروج حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کیا وجہ ہے کہ مسلمان محنت سے کتراتے ہیں، محنت کرنا جو ہے وہ نہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ دوسرے محنت کریں۔ نہیں،
جو بھی کام کیا جائے، جو انسان کی ذمہ داری ہے، ہر آدمی جو ہے وہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی شعبے کا سربراہ سارے ہی بن جائیں، سربراہ تو ایک ہی ہوگا، باقی اس کے ماتحت ہوں گے، لیکن جو آدمی جس شعبے میں جس جگہ پہ ہے وہ اپنی ذمہ داری کو پورے طریقے سے صحیح طریقے سے ادا کرے، جو بھی کام اس کے ذمہ ہے اس کو صحیح طریقے سے ادا کرے۔ صرف یہ نہیں کہ اگر مالک یا وہ شعبے کا سربراہ باس وہ دیکھ رہا ہے تو تھوڑا کام کرو، چلا گیا تو بیٹھ جاؤ، نہیں، بلکہ اپنی ذمہ داری کو ایک دینی دنیاوی ہر اعتبار سے ذمہ داری سمجھیے، اس کو صحیح طریقے سے کیا جائے۔ یہ چیز اگر ہماری قوم کے اندر آ جائے تو آج بھی پستی سے ہماری قوم جو ہے وہ نکل سکتی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ کوئی بھی جائز کام جو ہے وہ حقیر نہیں ہے، وہ رزق حلال کے لیے انسان جو بھی کوشش کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اور جو بھی کام انسان کرے اس کو پوری خوش دلی کے ساتھ، پوری تندہی محنت کے ساتھ اور صحیح طریقے سے اس کو ادا کرے، جو بھی اس کی ذمہ داری ہے، جس جگہ پہ وہ متعین ہے، جو کام اس کے سپرد کیا جائے اس کو وہ صحیح طریقے سے پورے طریقے سے اس کو وہ ادا کرے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو ان کی پشت سے ان کی اولاد کی وہ تمام روحیں جھڑیں قیامت تک جن لوگوں نے پیدا ہونا تھا، یعنی آدم علیہ السلام کی ساری اولاد۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان میں سے ہر انسان کی دو آنکھوں کے درمیان نور کی ایک چمک، حضرت آدم علیہ السلام نے تمام اولاد جو ہے اپنی اس کو مشاہدہ کیا، دیکھا، جتنے بھی قیامت تک آپ کی اولاد میں پیدا ہونے والے تھے سب کو دیکھا، سب کی روحیں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئیں۔ ایک آدمی ان میں سے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک روح جو تھی وہ بہت پسند آئی، اس کی دو آنکھوں کے درمیان ایک نور کی چمک جو ہے وہ نظر آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا یہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہاری اولاد میں سے ایک شخص ہوگا جس کو میں نبوت و رسالت دوں گا، نبی ہوں گے، اور ان کا نام ہے داؤد۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کی عمر کتنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی عمر 60 برس ہوگی، 60 سال ان کی عمر ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا میری عمر میں سے 40 سال ان کو عطا فرما دے تاکہ ان کی عمر 100 سال مکمل ہو جائے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کرتے ہوئے آپ کی عمر میں سے 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرما دی۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو حضرت ملک الموت حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کس لیے آئے ہو؟ عرض کیا حضور آپ کی جان نکالنے کے لیے آیا ہوں، آپ کی موت کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بھائی ابھی تو میرے 40 سال باقی ہیں، میری عمر کے 40 سال ابھی باقی ہیں، تم پہلے ہی آ گئے ہو۔ فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، ملک الموت عرض کرتے ہیں مولا آدم علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں کہ میری عمر میں سے 40 سال باقی ہیں، تم پہلے ہی آ گئے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جا کے آدم علیہ السلام سے کہو پیارے آدم وہ آپ بھول چکے ہیں، وہ 40 سال آپ اپنے بیٹے داؤد کو دے چکے ہیں، وہ آپ کے کہنے پہ ہم نے ادھر سے کاٹ کے ان کو دے دیے، تو آپ کے جو ہے وہ عمر وہ پوری ہو چکی ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے
اپنی عمر میں سے 40 سال جو ہیں وہ عطا فرمائے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی، اور آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ آگے ان کا ذکر فرمایا، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واسطے ہوا، یعنی ہوا کو مسخر کر دیا۔ سخرنا الریح، یہاں سخرنا فعل جو ہے وہ محذوف ہوگا۔ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا۔ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع ہے، آپ کے حکم کی پابند ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بہت بڑا تخت تھا جس کے اوپر آپ بیٹھتے تھے۔ صرف یہی نہیں تھا کہ تخت ہے اس کے اوپر آپ بیٹھ جاتے، بلکہ ایک بہت بڑا تخت، اس کے ارد گرد آپ کے وزیروں، مشیروں اور ارکان دولت، ارکان حکومت کی نشستیں، بیٹھنے کی جگہ، کرسیاں وغیرہ، یعنی ایک بہت بڑا، وہ اس کو جس طرح آج کے زمانے میں کوئی جہاز کہہ لیں، اس طرح کا وہ تھا۔ جب سب اس پہ بیٹھ جاتے، حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے تو وہ اس کو اڑاتی، اس پورے تخت کو جس میں آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے تمام وزیر، مشیر اور ارکان دولت آپ کے وہ سب بیٹھے ہوئے ہوتے، اس کو ہوا اڑاتی اور جہاں حکم دیتے وہاں لے جاتی۔ جس طرح آج کل ہوائی جہاز ہوتا ہے، ہوائی جہاز پہ 100، 200، 300 آدمی بیٹھ جاتے ہیں اور ایک جگہ سے اڑتا ہے دوسرے شہر چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کا وہ تخت گویا کہ ایک ہوائی جہاز تھا کہ ہوا اس کو اڑاتی اور جہاں آپ حکم دیتے وہاں لے جاتی۔ غدوها شہر ورواحها شہر، صبح کے وقت 1 مہینے کا سفر آپ طے کر لیا کرتے تھے، ورواحها شہر، شام کے وقت بھی، یعنی صبح کے چند گھنٹے، صبح سے لے کر دوپہر تک جتنا وقت ہے، اتنے وقت میں آپ 1 مہینے کا سفر جو ہے اس پہ طے کر لیا کرتے تھے، اور دوپہر سے شام تک یعنی چند گھنٹوں میں آپ 1 مہینے کا، یوں کہہ لیجئے کہ 1 مہینے میں عام انداز میں جتنا سفر کیا جاتا تھا وہ آپ صبح کے چند گھنٹوں میں طے کر لیتے تھے۔ اور 1 مہینے میں کتنا سفر ہو سکتا ہے؟ عام طور پر جو ہے وہ تقریباً 3000 کلومیٹر کے قریب بن سکتا ہے، کیونکہ جو سفر شرعی سفر ہے وہ آج کے حساب سے 92 یا 95 100 کلومیٹر کے قریب وہ شرعی سفر بنتا ہے، اور یہ 3 دن کا سفر ہے۔ تو گویا 1 دن میں قافلے عام حالات میں 30 کلومیٹر وہ سفر کیا کرتے تھے۔ تو اب 30 کلومیٹر 1 دن میں، اور 10 دن میں پھر وہ 300 ہو جائے گا، اور 30 دن میں 900 کلومیٹر، تو یعنی 900 کلومیٹر یا 1000 کلومیٹر کہہ لیں، تو یہ 1000 کلومیٹر جو ہے وہ 1 مہینے کا سفر ہوا کرتا تھا۔ تو صبح کے وقت آپ کا تخت ہوا اڑاتی اور اتنے دور لے جاتی، اور شام کے وقت یعنی شام کے چند گھنٹوں میں ہوا اس کو ایک جگہ سے اتنا لمبا سفر جو ہے وہ ہوا طے کر لیتی تھی۔ تو گویا آج سے تقریباً کوئی سمجھ لیجئے کہ 3-3.5 سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ ہوائی جہاز موجود تھا کہ جس پہ آپ اپنے وزیروں، مشیروں اور تمام ارکان دولت کے ساتھ بیٹھتے اور ہوا کو حکم دیتے، ہوا اس کو اڑا کے جہاں آپ چاہتے وہاں وہ لے جاتے۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا تھا۔ جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے ایک یعنی لوہا اس کو نرم کر دیا گیا، آپ کے ہاتھ میں آتا تو وہ نرم ہو جاتا، آپ جس طرح چاہتے اس کو موڑ کے جو چیز چاہتے بنا لیتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا گیا کہ آپ اس سے جو چیز چاہیں بنا لیں۔ وَمِنَ الْجِنِّ، اور بہت سے جن بھی آپ کے تابع کر دیے گئے، آپ کے حکم کے پابند کر دیے گئے۔ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ،
جو آپ کے سامنے کام کرتے تھے اپنے رب کے حکم سے، یا آپ کے رب کے حکم سے جو آپ کے سامنے کام کرتے تھے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور جو بھی زاغ یزیغ و ٹیڑھا ہونا یعنی نافرمانی کرنا، حکم کی خلاف ورزی کرنا، ان میں سے جو بھی حکم کی نافرمانی کرتا، وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، ان میں سے جو بھی ہمارے حکم کی نافرمانی کرتا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، ہم اس کو آگ کا عذاب چکھاتے، یعنی آگ کا کوڑا اس پہ برسایا جاتا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جن جو ہیں جن، ان کو تو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ کو آگ سے کیا عذاب ہوگا؟ جن آگ سے بنا ہوا ہے اور اس پہ آگ کا کوڑا برسایا جائے تو اس کو کیا تکلیف ہوگی؟ تکلیف ہوگی آگ سے بنے ہوئے ہیں۔ جس طرح دیکھیے انسان جو ہے وہ مٹی سے بنا ہوا ہے، مٹی سے انسان بنا ہے، لیکن مٹی کا ڈھیلا مارا جائے تو جس طرح انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح جن آگ سے بڑے ہیں، لیکن جب ان کو آگ کا کوڑا برسایا جاتا تو ان کو تکلیف ہوتی تھی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی حکم کی خلاف ورزی کرتا ہم اس کو آگ کا عذاب دیتے، یعنی اس پہ آگ کا کوڑا جو ہے وہ برسایا جاتا تھا۔ یعملون لہ، وہ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کام کرتے تھے، ما یشاء، جو بھی آپ چاہتے، من محاریب، وہ بناتے تھے محاریب، محراب کی جمع ہے۔ محراب عام طور پر اب اس جگہ کو کہتے ہیں مسجد کے اندر یہ جو اس طرح جگہ بنی ہوتی ہے امام کے کھڑے ہونے کے لیے، ویسے اس کا معنی ہے کوئی بھی مضبوط بلڈنگ، قلعہ، محلات، یہ سب اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے وہ عبادت خانے، محلات، بڑی بڑی عمارتیں جو جن جو ہیں وہ تعمیر کرتے تھے۔ وَتَمَاثِيلَ، یہ تمثال کی جمع ہے، مجسمہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت کے اندر اس طرح مجسمہ اور تصویریں وغیرہ بنانا وہ جائز تھا۔ ہماری شریعت کے اندر اس کو منع کیا گیا ہے، بغیر یعنی انتہائی ضروری مجبوری کے علاوہ اس طرح کی تصویر وغیرہ وہ بنانا جو ہے منع ہے، خاص طور پر مجسمہ، کیونکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو شریعت کے اندر ان کی یعنی یہ ممنوع ہے، منع ہے کہ اس طرح کے مجسمے بنائے جائیں، کہ یہ بت پرستی کے ساتھ مشابہ ہے کہ کفار و مشرکین بت بنا کے ان کی پوجا و پرستش کرتے تھے، تو شریعت اسلامیہ میں ان کو منع کیا گیا۔ تصویر جو بنائی جاتی ہے وہ بھی انتہائی ضرورت اور مجبوری کے تحت اس کی اجازت ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ جو ہے بغیر ضرورت کے تصویریں بھی جو ہیں وہ بھی اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو اس شریعت میں چونکہ یہ مجسمے سازی وغیرہ منع نہیں تھی، تو وہ مجسمے ہو سکتا ہے کوئی نیک لوگوں کے، انبیاء کے، فرشتوں کے اس طرح کی تصاویر بنائی جاتی تھی، لوگوں کے اندر جذبہ پیدا ہو، چونکہ اس شریعت کے اندر یہ درست تھا، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے وہ مجسمے وغیرہ جو بناتے تھے۔ وَجِفَانٍ کَالْجَوَابِ، جفان جفن ان کی جمع، یہ بہت بڑی لگن، پیالہ، یعنی ایک ہوتا ہے نا چھوٹا سا برتن جس کے اندر انسان کوئی کھانا وغیرہ کھاتا ہے، تو یہ اس طرح کے ایک اس سے بڑا ہوتا ہے جس کو لگن کہتے ہیں اردو میں، تو یہ اس طرح کے پیالے یا اس طرح کے برتن ہوتے تھے، لیکن یہ ہوتے تھے کل جواب، جس طرح حوض پانی کا ہوتا ہے اس طرح بڑے بڑے یہ برتن ہوتے تھے جس کے اندر کھانا ڈالا جاتا تھا، اور سینکڑوں ہزاروں لوگ ایک ہی برتن کے ارد گرد بیٹھ کے اس سے کھانا کھاتے تھے۔ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ، قدور قدر ان کی جمع، قدر ان کا معنی ہوتا ہے ہانڈی جس میں سالن پکایا جاتا ہے، یا مراد دیگیں، اور وہ دیگیں بھی اس طرح کی دیگیں نہیں ہوتی تھیں بلکہ بڑی بڑی دیگیں ہوتی تھیں جو چولہوں کے اوپر جمی رہتی تھیں، یعنی جن کو وہاں سے بمشکل تمام آگے پیچھے کیا جاتا تھا، تو وہ پکی ایک ہی جگہ پہ چولہوں پہ چڑھی ہوئی ہیں، ان کے اندر کھانا پکتا تھا، اور اس طرح کے برتن جو بڑے بڑے حوضوں کی مثل ان میں وہ
کھلایا جاتا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو۔ آج بھی سنا ہے کہ اجمیر شریف کے اندر ایک بہت بڑی دیگ موجود ہے حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار پہ بہت بڑی دیگ ہے کہ جو بھی آدمی جو بھی چیز نذرانہ لے کے آتا ہے، کوئی گوشت لے کے آئے، کوئی گندم لے کے آئے، کوئی چنے لے کے آئے، کوئی دال لے کے آئے، کوئی سبزی لے کے آئے، سب چیزیں اسی کے اندر ڈال دی جاتی ہیں، اور پھر جب وہ تیار ہو جاتی ہے تو ایک سیڑھی لگا کے اس سے پھر وہ نکالا جاتا ہے کھانا اور وہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں وہ بڑی بڑی دیگیں جو ہوتی تھیں چولہوں کے اوپر جمی ہوئی، ان کے اندر کھانا پکتا تھا، اور بڑے بڑے برتن جو ہوتے تھے ان کے اندر ڈال کے آپ کے لشکر کو پیش کیا جاتا تھا۔ اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور میرے بندوں میں شکر گزار جو ہیں وہ تھوڑے ہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داود علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تو پورے آل داود علیہ السلام کی ساری اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر ادا کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا قلیل من عبادی شکور، میرے بندوں میں شکر گزار جو ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں۔ شکر جو ہے اس کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا کہ شکر جو نعمت انسان کے پاس موجود ہوتی ہے اس کے لیے قید ہے، اور جو نعمت حاصل نہیں ہے اس کے حصول کا ذریعہ ہے۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے انسان اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا تو اس شکر کے ذریعے سے جو نعمت اس کے پاس موجود ہے وہ موجود رہے گی، اس میں برکت ہوگی، اور جو نعمت اس کو نہیں ملی ہے اس کے حصول کا ذریعہ بنے گا۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ شکر نعمت نعمتت افزوں کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند، کہ اگر تو نعمت کا شکر ادا کرے گا تو تیری نعمت جو ہے وہ بڑھ جائے گی، اس میں اضافہ ہوگا، اور کفر نعمت کا انکار کرنا، اس کا شکر ادا نہ کرنا، اس سے وہ تیرے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اور آگے فرمایا زاں کے بے شکری بود شوم و شنار، زاں کے بے شکری بود شوم و شنار می برد نا شکر را در کار نار، کہ بے شکری جو ہے وہ نحوست کا ذریعہ ہے، اس کے ذریعے سے نعمتیں ضائع ہو جاتی ہیں، اور نا شکر کو وہ جہنم کے گہرائی میں لے جاتی ہے۔ تو شکر جو ہے یہ انسان کے لیے جو نعمت اس کے پاس موجود ہے اس کے دوام کا ذریعہ ہے، اور جو نعمتیں اس کے پاس حاصل نہیں ہیں ان کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے، راتوں کو کھڑے ہو کر لمبا قیام کرتے، عبادت کرتے، حتیٰ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، حالانکہ غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے تو مغفرت عامہ کا اعلان کر دیا ہے۔ یعنی قرآن پاک میں جو آیت ہے سورہ فتح کے اندر، بعض نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے صدقے میں پہلوں کے اور پچھلوں کے گناہ معاف فرمائے گا، اور بعض نے اس کا یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات تبلیغ کی ضرورت کے تحت جو غیر اولا کو اختیار کیے، یعنی دو کام ہیں، دونوں جائز ہیں، دونوں درست ہیں، دونوں ثواب کے کام ہیں، لیکن ایک زیادہ بہتر ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ضرورت کے تحت جو کم بہتر تھا اس کو اختیار فرمایا، یعنی غیر اولا کو اختیار فرمایا۔ تو اس آیت میں اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معافی کا اعلان فرما دیا کہ جو گناہ نہیں ہے، ثواب کا کام ہے لیکن اس سے بہتر بھی تھا، لیکن تبلیغ کی ضرورت کے تحت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر اولا کو اختیار کیا۔ تو بہرحال
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تو اسی کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کے لیے مغفرت عامہ کا اعلان کر دیا ہے، تو پھر آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے اتنا ہی اس پہ شکر جو ہے واجب ہے، اتنی ہی اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو ہر انسان پہ شکر جو ہے وہ لازم ہے، ہر انسان کا اپنی حیثیت اپنے مرتبے کے اعتبار سے جتنا بلند اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مقام عطا فرمایا ہے اتنا ہی زیادہ اس پہ شکر بھی لازم ہے، اتنا ہی زیادہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے بندوں میں سے شکر گزار جو ہیں وہ بہت کم ہیں، یعنی سب لوگ شکر گزار نہیں ہیں، شکر گزار بندوں میں سے کم ہی ہوتے ہیں۔ اگلی آیت کے اندر ایک خاص واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو لگا رکھا تھا بیت المقدس کی تعمیر کے لیے، بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی ہے، اور جن جو ہوتے ہیں سرکش ہوتے ہیں، تو پیچھے گزرا کہ جو سرکشی کرتا اس کو سزا ملتی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو کام پہ لگایا ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا ابھی کچھ کام باقی ہے، میری وفات ہو گئی تو یہ سرکش تو اسی وقت چھوڑ دیں گے، اس کام کو نامکمل چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے عبادت خانے کے اندر کھڑے ہو کر عبادت کرنا شروع کر دیں، جیسا کہ آپ کا طریقہ تھا، آپ کھڑے ہو جاتے، کئی دن کھڑے ہو کر عبادت کرتے رہتے، تو باقی انتظام جو ہے وہ ہم کر لیں گے۔ یہ جن جو ہیں اسی کام میں لگے رہیں گے، ان کو نہیں پتہ چلے گا، اور جب تک کام مکمل نہیں ہوتا ان کو چھٹی نہیں ملے گی، یہ اسی طرح جتے رہیں گے۔ اور اس میں یہ بھی تھا کہ جنات جو ہیں وہ غیب دانی کا دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہمیں غیب کا علم ہے۔ غیب کا علم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے، غیب جاننے والی رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہاں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا غیب کا علم عطا فرما دے اتنا اس کو غیب کا علم ہے، لیکن عالم الغیب مطلقاً رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا غیب کا علم عطا فرما دیا ان کے پاس اتنا علم ہے۔ تو جنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کا علم دیا نہیں، لیکن وہ غیب دانی کا دعویٰ کیا کرتے تھے، ادھر ادھر سے کوئی سنا کے اس طرح کی باتیں لوگوں کے سامنے وہ کرتے، اور غیب دانی کے ہمیں غیب کا علم ہے۔ ان کی اس غیب دانی کا جو دعویٰ تھا اس کا بھانڈا بھی اس میں پھوڑ دیا گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی مراد جو ہے وہ بھی پوری ہوگی کہ وہ کام میں لگے رہیں، ان کو آپ کی وفات کا علم بھی نہ ہو اور وہ کام جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سب کو کام پہ لگایا، بھائی چلو سب اپنی اپنی ڈیوٹی پہ لگ جاؤ۔ سب اپنی ڈیوٹی پہ لگ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عبادت خانے میں، کوئی اس طرح کا مکان ہوگا جس میں یعنی جس طرح شیشے کے اندر ہوتا ہے، باہر سے آدمی نظر آتا ہے کہ اندر کھڑا ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام جا کے اپنے اس عبادت خانے میں کھڑے ہو گئے۔ ایک لکڑی کا عصا، ایک ڈنڈا جو ہوتا ہے، اس عصا پہ آپ نے سہارا لیا اور سہارا لے کے آپ عبادت میں مشغول ہو گئے۔ یہی آپ کا طریقہ تھا، اسی طرح آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ عبادت کے اندر مشغول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی روح کو قبض کر لیا، آپ کی روح قبض ہو گئی، اور اسی طرح آپ کھڑے ہیں۔ جن جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں، ذرا کسی نے کوتاہی کی تو اس کو سزا ملے گی، وہ کام میں لگے ہوئے ہیں، لگے رہے۔ جب کام مکمل ہو گیا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے مطابق
حضرت سلیمان علیہ السلام جس عصا پہ اور ڈنڈے پہ سہارا لے کے کھڑے تھے، اس ڈنڈے کو، اس عصا کو نیچے سے دیمک نے کھانا شروع کر دیا۔ جب دیمک نے اس کو کھوکھلا کیا تو وہ ٹوٹ گیا۔ جب وہ ٹوٹا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم بھی زمین پہ آ گیا۔ تو اب جن جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو پتہ نہیں کب سے فوت ہو گئے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، پہلے پتہ ہوتا تو کیوں اتنی مصیبت میں رہتے۔ تو ان کا جو دعویٰ تھا اس کا بھی پانڈا پھوٹ گیا، بھئی یہ کہتے ہیں ہمیں غیب کا دعویٰ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام پر وفات طاری ہوگی اور ان کو یہاں پتہ نہیں چلا، یہ کام میں بھی لگے رہے۔ تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا، فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ، قضا یقضی فیصلہ کرنا، جب ہم نے ان پر موت کا فیصلہ کیا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا، مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ، نہیں بتایا ان کو ان کی موت کے متعلق مگر زمین کے کیڑے نے، یعنی دیمک نے، تأکل من سأتا، جو آپ کے اس عصا کو کھا رہی تھی، یعنی جس نے آپ کے عصا کو چاٹ لیا، اس کو کھوکھلا کر دیا، وہ ٹوٹا۔ فلما خر، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پہ آیا، تبینت الجن، اب جنوں کو معلوم ہوا، ان پہ ظاہر ہو گیا، اللو کانوا یعلمون الغیب، کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو اس اتنی مشقت میں، اتنی تکلیف کے اندر وہ نہ رہتے۔ 1 سال تک مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد تک آپ اسی طرح کھڑے رہے، جب تک وہ کام مکمل نہیں ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام اسی طرح کھڑے ہیں۔ جب کام مکمل ہو گیا تو حکمت خداوندی کے مطابق اب دیمک نے اس عصا کو کھایا، عصا ٹوٹا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم بھی زمین پہ آ گیا۔ تو اب جنوں کو معلوم ہوا بھئی اتنی عرصہ تو ہم خواہ مخواہ تکلیف کے اندر رہے، اگر پہلے پتہ ہوتا کہ ان کی وفات ہو گئی تو ہم پہلے ہی کام چھوڑ دیتے۔ لیکن وہ قدرت خداوندی حضرت سلیمان علیہ السلام کی اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض تھی کہ مولا کام مکمل کرنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یہ سبب بنایا کہ ٹھیک ہے بھئی اس طرح کام کو مکمل کر لیں گے، آپ کی وفات بھی ہو جائے گی اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور یہ کام میں جتے رہیں گے۔ تو یہاں دیکھیے عام آدمی جو ہے اس کی وفات ہوتی ہے تو کیوں حکم ہے کہ جلدی سے جلدی کفن دفن کا انتظام کیا جائے، کہ عام انسان کی میت تھوڑے وقت کے بعد اس میں تغیر اور تبدیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے، کچھ دیر اگر اس کو نہ دفنایا جائے تو بدبو پیدا ہو جائے گی، جسم خراب ہو جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی، 1 سال گزر گیا، نہ آپ کے جسم میں کوئی تبدیلی ہوئی، نہ آپ کے لباس میں کوئی تبدیلی ہوئی، کیونکہ لباس بھی جسم کے ساتھ متصل ہے، اس میں بھی کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ ہاں عصا وہ بھی حکمت خداوندی تھی، بھئی اب کام ختم ہو گیا، ٹھیک ہے بھئی اس طریقے سے یہ ان کو بھی پتہ چل جائے۔ تو انبیاء کرام کے جسم، انبیاء کرام کو وفات کے بعد اللہ تبارک و تعالی مثل پہلی بلے ان کے اس سے بہتر زندگی عطا فرماتا ہے، اور انبیاء کرام کے جسم بھی قبروں کے اندر محفوظ ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ان کو رزق بھی قبر کے اندر دیا جاتا ہے۔ تو انبیاء کرام کو عام برزخی زندگی نہیں، عام برزخی زندگی تو سب کو حاصل ہوتی ہے، وہ تو جو بھی انسان اس دنیا سے جاتا ہے، اس عالم دنیا سے آگے عالم برزخ میں جاتا ہے تو برزخی زندگی اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن انبیاء کرام کی زندگی جو ہے وہ صرف وہ برزخی زندگی نہیں ہوتی بلکہ دنیاوی زندگی کی طرح، بلکہ اس سے بہتر اور اعلیٰ زندگی ہوتی ہے، لیکن اس کو ہم اس دنیاوی زندگی پر نہ قیاس کر سکتے ہیں اور نہ پوری طرح ہماری سمجھ میں آ سکتی ہے، کیونکہ
اس دنیا میں ان پر موت کا قانون جو ہے وہ طاری ہو چکا ہے۔ تو انبیاء کرام کے جسم جو ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھتا ہے، اور بلکہ انبیاء کرام کے جو غلام ہوتے ہیں، بہت سے غلامان مصطفیٰ کا مشاہدہ کیا گیا کہ وفات کے کئی برس بعد بلکہ سینکڑوں برس بعد بعض بزرگوں کی جو ہیں قبریں ان کو کھولا گیا اور ان کے جسم جو ہیں وہ صحیح سلامت جو ہیں وہ نکلے ہیں۔ ابھی یہ کچھ عرصہ کی بات ہے، لاہور کے اندر ایک بہت بڑے یعنی ہمارے واعظ مقرر تھے، عالم دین تھے، مولانا محمد شریف نوری قصوری، ان کا جو ہے قبر جو ان کا مزار یہاں شاہ درہ سے جب جائیں بادشاہی مسجد کی طرف تو وہ دائیں ہاتھ پہ ان کی قبر تھی سڑک کے کنارے۔ تو تقریباً ان کا میرا خیال ہے کہ 70-71 میں اس دور میں ان کا انتقال ہوا۔ 35 سال کے بعد جب وہ سڑک اور وسیع کی گئی اور وہ ان کی قبر جو ہے وہ سڑک کے اندر آ گئی تو پھر ان کو قبر سے نکالا گیا، ان کی قبر کو کھولا گیا۔ سب لوگوں نے دیکھا کہ ان کا جسم بالکل صحیح سلامت ہے، کفن بھی صحیح سلامت ہے، اور عام دیدار کیا گیا اور ان کا جنازہ دوبارہ پڑھ کے پھر ان کو دوسری جگہ دفنایا گیا۔ تو یہ تو حضور کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی شان ہے۔ جو ولی اللہ ہوتے ہیں ان کی شان بہت بلند ہے، اور اولیاء انبیاء کرام کی شان تو بہت ہی بلند ہے۔ تو انبیاء کرام ان کے جسم بھی قبروں کے اندر محفوظ رہتے ہیں۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء۔ اور یہاں ایک اور چیز، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کو مسخر کیا، پرندوں کو آپ کے لشکر میں شامل کیا، ہوا کو مسخر کیا۔ تو اپنے محبوب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو حضور کے لیے مسخر کر دیا، حضور کے تابع کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تو ہوا تھے، پرندے تھے، جن تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کل کائنات کو حضور کے تابع کر دیا، حضور کے لیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسخر کر دیا اور حضور کے حکم کے پابند بنا دیا، حضور کی غلامی میں دے دیا کہ ہر چیز، چاہے چاند ہو، سورج ہو، اور کیا ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے حکم کے تابع کر دی کہ چاند کو حکم دیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، سورج کو حکم دیں تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے، اور حکم دیں تو سورج اپنی جگہ پہ رک جاتا ہے۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتھروں کو حکم دیں تو پتھر کلمہ پڑھتے ہیں، درخت کو حکم دیں تو درخت جو ہے اپنی جگہ سے چل کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساکن بلا قدم، کہ حضور کے بلانے پہ درخت چل کے حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، ان کے قدم نہیں ہیں لیکن وہ اپنی پنڈلیوں یعنی اپنے تنے کے بل پہ چل کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل کائنات کو اپنے محبوب کے تابع کر دیے۔ چنانچہ دیکھیے بخاری شریف کے اندر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کو 13 مرتبہ مختلف عنوانات کے ساتھ اور مختلف محدثین کرام سے اس کو روایت کیا، کیونکہ محدثین کرام کے نزدیک جب سند بدل جائے، بلکہ سند میں ایک آدمی بھی بدل جائے تو وہ ایک نئی حدیث ہوتی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مختلف مشائخ سے مختلف سندوں کے ساتھ اس حدیث پاک کو بخاری شریف کے اندر روایت کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، حضور کی زیارت کر رہے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سن رہے ہیں۔ ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ آدمی کہیں گاؤں کا، دیہات کا رہنے والا تھا۔ وہ کھڑا ہو کے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ،
حلق المال وجاء العیال، یا رسول اللہ قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی، بارش نہ ہونے کی وجہ سے، قحط کی وجہ سے بچے بھوکے مر رہے ہیں اور مال مویشی وہ بھوک سے پیاس سے مر رہے ہیں، حضور کرم فرمائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا بھائی دیکھو اللہ کے گھر مسجد میں کھڑے ہو تو مسجد میں تو شرک نہیں کرنا چاہیے، میں تو شرک کا کلا کما کرنے کے لیے آیا ہوں، شرک کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، اور تم میرے سامنے شرک کر رہے ہو۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنا یہ توحید کے منافی ہوتا، یعنی لوگوں نے تو ایسا انداز اختیار کیا کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں گویا اختیارات کی جنگ چل رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کھینچنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کائنات کو اپنے محبوب کے تابع کر دیا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ محبوب اور محب میں میرا تیرا نہیں ہوتا، یہ شریکوں میں ہوتا ہے کہ اتنا حصہ میرا ہے، اتنا حصہ اس کا ہے، اس پہ نظر رکھو، وہ میرا حصہ نہ لے جائے، اس پہ نظر رکھتا ہے۔ نہیں، حضور اللہ کے شریک نہیں ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کل کائنات کو اپنے محبوب کے تابع کر دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے، حضور لینے والے ہیں۔ یہاں کوئی اقتدار کی رسہ کشی نہیں ہے، حضور تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کرنے والے اللہ کے بندے ہیں۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اختیارات دیے ہیں، اپنے محبوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات پہ اختیار دے دیا اور کائنات کو اپنے محبوب کے تابع کر دیا ہے۔ تو وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور کرم فرمائیے، بارش نہیں ہو رہی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت سامنے جو جبل قزح ہے وہاں تک کوئی عمارت درمیان میں نہیں تھی، سامنے پہاڑ نظر آتا تھا، اور آسمان پہ سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، گویا کہ وہ آگ برسا رہا ہے، کہیں کوئی بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہے۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے، فوراً ایک بادل کا ٹکڑا پہاڑ کے پیچھے سے آیا اور اس نے ایک کالی گڈھا کی شکل اختیار کی اور اوپر آ کے وہ برسنا شروع ہو گیا۔ ابھی جمعہ کی نماز نہیں ہوئی ہے کہ بارش ہونا شروع ہو گئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز ادا فرمائی، خطبہ ختم کر کے، تو اتنی بارش ہو چکی تھی کہ مسجد شریف کی چھت جو ہے وہ ٹپکنا شروع ہو گئی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک پہ وہ بادل کے قطرے چھت سے جو پانی گرا وہ حضور کی داڑھی مبارک پہ وہ نظر آ رہا ہے۔ اب بارش ہو رہی ہے، جمعہ کی نماز پڑھ کے صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم باہر نکلے تو گلیوں میں پانی، ہم نے اپنے چادریں وغیرہ اوپر کر کے یعنی ٹخنوں سے اوپر اس طرح اٹھا کے ہم جا رہے ہیں گھروں کو۔ اب گھروں کو چلے گئے، بارش جو ہے وہ ہو رہی ہے، جمعہ کا دن گزر گیا، ہفتہ کا دن گزر گیا، اتوار گزر گئے، پیر گزر گیا، منگل گزر گیا، بدھ، جمعرات، اب جمعہ کا دن آ گیا اور بارش ہے کہ رکنے کا نام نہیں لیتی، بارش اسی طرح ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہو گیا کہ میرے محبوب کے حکم سے جاری ہوئی ہے، اب میرے محبوب کے حکم سے ہی رکنا ہے۔ اب اگلا جمعہ آ گیا، حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، پھر ایک آدمی، حضرت انس فرماتے ہیں کہ وہی تھا یا کوئی اور آدمی تھا، بہرحال کوئی آدمی کھڑا ہو گیا، تو عرض کیا حضور پہلے اس لیے مر چلے تھے کہ بارش ہوتی نہیں تھی، اب اس لیے مر چلے کہ رکنے کا نام نہیں لیتی، اب تو مکان بھی گرنا شروع کیا، حضور کرم فرمائیے اب یہ رک جائے۔ حضور نے پھر ہاتھ اٹھا دیے، اللہم حوالینا لا علینا، کہ مولا اب ہمارے اوپر نہ ہو، ارد گرد ہو۔ حضور نے ہاتھ اٹھایا، فوراً درمیان سے بادل پھٹ گیا اور بادل جو ہے وہ بارش ہونا بند ہو گئی۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم جمعہ کی نماز پڑھ کے جب گئے، اپنی چھتوں پہ چڑھے، دیکھا دور وادیوں میں ابھی تک بارش جو ہے ہو رہی ہے، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو گیا، ہر طرف ہریالی ہو گئی۔ تو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل کائنات کو اپنے محبوب کے تابع کر دیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کی ہر چیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہے. پرندے ہوں، جانور ہوں، ہر چیز، پہاڑ حتیٰ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو شئت لصارت معی جبال الذہب، اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے ہو جائیں، نہ صرف سونے کے ہو جائیں بلکہ میرے ساتھ ساتھ چلیں، کہ جہاں میں جاؤں میرے ساتھ یہ چلتے جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز اپنے محبوب کے تابع کر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی.